ناظرین السلام علیکم۔ لسانیات کی تیسری ویڈیو لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے ایم.اے اردو کے پرچہ کو بآسانی حل کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامز میں لسانیات کے پرچے کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم کلیدی الفاظ اور اس کے معانی کو دیکھیں گے اور پرچہ امتحان کو بھی دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو بالخصوص ایم.اے اردو فرسٹ سیمسٹر ایگزام کے لیے اور بالعموم کسی بھی ایگزامز کے لیے لسانیات کے پرچے کو حل کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لسانیات کی اس ویڈیو میں ہم فونیمیات یعنی فونولوجی کو سیکھیں گے۔ فونیمیات فونولوجی لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں کسی ایک خاص زبان کے اصوات ساؤنڈز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فونیمیات ان مختلف طریقوں کی چھان بین کرتی ہے جن میں مختلف زبانوں کے الفاظ اور فقروں کی تشکیل کے لیے اصوات کو ایک منظم طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ فونیمیات کا تعلق ان معمولات سے ہے جن کے مطابق زبان کے الفاظ میں اصوات کی صوتیاتی احساس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فونیمیات کو سمجھنے کے لیے صوتیات کی بنیادی تصورات بیسک کنسپٹ کی فہم از حد ضروری ہے، جس میں ان تمام تکلمی اصوات کی فہرست انوینٹری آف اسپیچ ساؤنڈ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تکلمی صوت کی اصطلاح کسی بھی زبان میں اس لیے مخصوص ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام آوازیں جو ہم اپنے اعضائے تکلم اسپیچ ایپریٹس سے پیدا کرتے ہیں وہ سبھی آوازیں تکلم کا حصہ نہیں ہو سکتی، جیسے کھانسی، ہچکی اور چھینک وغیرہ۔ فونیم علم اصوات کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ یہ آواز کی سب سے چھوٹی اکائی ہے جو کسی زبان کے اندر معنی میں تبدیلی کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کا خود کوئی معنی نہیں ہے۔ اقلی جوڑے سے مراد الفاظ کا کوئی ایسا مجموعہ جس میں تمام حروف ایک جیسے ہوتے ہیں سوائے کسی ایک مخصوص مقام کے۔ فونیمیاتی تناظر میں تضاد ایک ایسا نظام ہے جس میں آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی ماحول میں واقع ہوتی ہے اور پھر وہی آوازیں معنی میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم انہیں تضاد کنٹراسٹ کی حالت کہتے ہیں۔ فونیم کو اصل تقریر کی حالت میں استعمال کرنے کا عمل فون یا صوت فون کہلاتا ہے۔ فون ایک ایسا صوتی تکلم ہے جس کی نمائندگی صوتی علامت فونیٹک سمبلز کے ذریعے ہوتی ہے جو انگریزی زبان میں حروف تہجی میں بعض حروف سے مشابہت رکھتی ہے۔ ایلوفون یا ذیلی صوتیہ فونیم کی ایسی متبادل آوازیں ہیں جن کا تلفظ فونیم سے کسی قدر مختلف ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر وہ اسے فونیم کی متبادل آوازیں کہلاتی ہے۔ غیر حکاری ان اسپیسیٹڈ اس کو کہتے ہیں جس میں آواز کو اس کی اصل حالت میں ادا کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ صوت رکن تکلمی صوت کی ترتیب کے لیے تنظیمی اکائی ہے، اسے الفاظ کی صوتی تعمیر کے حصے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ خوشہ کلسٹر کی اصطلاح سے مراد ایک ہی زمرے کے متصل قطعات ایڈجیسنٹ سیگمنٹ کا تسلسل ہے۔ لفظ کی درمیانی پوزیشن میں موجود خوشہ کلسٹر کو لفظ کا درمیانی مصمتی خوشہ ورلڈ میڈل کانسوننٹ کلسٹر کہا جاتا ہے۔ جب کسی خاص ماحول میں دو فونیم کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کی رجحان کو تنسیخ صوتی کہتے ہیں۔ ایک آواز کو تقریباً ایک ہی وقت میں دوسری آواز کے ساتھ بیان کرنے کے عمل کو ہم مخرجی کو آرٹیکولیشن کہتے ہیں۔ اب ہم اوپر میں دیے گئے جتنے کلیدی الفاظ ہیں ان کے معانی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فونیم زبان کی صوتی نظام کی سب سے چھوٹی امتیازی یا متضاد اکائی۔ اقلی جوڑا الفاظ کا ایسا جوڑا جس میں صرف ایک حرف مختلف ہو۔ امتیازی خصوصیت کسی بھی فونیم کا تجزیہ کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ۔ ادغام جب تسلسل میں واقع ہونے والے دو فونیم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو جائے۔ رجی ادغام جب پچھلی والی فونیم اگلی والی فونیم کی کچھ کیفیت نقل کرتی ہے۔ تضاد الفاظ کا ایسا جوڑا جس میں صرف ایک آواز مختلف ہو اور پھر وہی آواز معنی میں بھی فرق پیدا کرے۔ صوتی رکن صوت رکن تکلمی صوت کی ترتیب کے لیے تنظیمی اکائی ہے۔ خوشہ کسی لفظ میں مصمتوں یا مصوتوں کا تسلسل کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ بار واقع ہونا۔ حذف کسی مربوط تکلم میں صوتی قطع ساؤنڈ سیگمنٹ کو چھوڑنے کا ایک عمل۔
تقدمی ادغام किसी लफ्ज़ में जब अगली वाली फ़ोनीम पिछली वाली फ़ोनीम की कुछ कैफियत नकल करे। अब हम इन मुताले के ज़रिए से अब हम आगे नमूना इम्तहानी सवालात को देखते हैं, जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में सवालात के पर्चे होते हैं। सबसे पहले हम मारूज़ी जवाबात के हामिल सवालात को देखते हैं। एलोफोन की कोई एक मिसाल दीजिए। नंबर 2, इदगाम की कितनी किस्में हैं। नंबर 3, किसी ख़ास माहौल में दो फ़ोनीम के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाने को क्या कहते हैं। नंबर 4, जब किसी अमल के दौरान एक जैसी आवाज़ें मुख्तलिफ हो जाए तो उस अमल को क्या कहेंगे। नंबर 5, मुसम्मती खोशा क्या है। नंबर 6, मेजर क्लास फ़ीचर की कितनी किस्में हैं। नंबर 7, हज़फ क्या है। नंबर 8, ज़बान की सौती निज़ाम की सबसे छोटी इम्तियाज़ी और मुतज़ाद इकाई कौन सी है। नंबर 9, जब तसलसल में वाक़ होने वाले दो फ़ोनीम एक दूसरे से मिलते जुलते हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। नंबर 10, लफ्ज़ के दरमियानी मुसम्मती खोशे की कितनी अक़साम हैं। अब हम मुख्तसर जवाबात के हामिल सवालात को देखते हैं, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1, तनसीख सौती की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं। नंबर 2, सौतियात और इल्म अस्वात में क्या फ़र्क है। नंबर 3, इदगाम पर मिसालों के साथ एक मुख्तसर नोट लिखे। नंबर 4, तसलसल मुसव्वतों की वजाहत करें। नंबर 5, सौती तंजीम पर एक मजमून लिखे। अब हम तवील जवाबात के हामिल सवालात को देखते हैं, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1, इल्म अस्वात पर एक तफसीली नोट लिखिए। नंबर 2, मरबूत तकल्लुम क्या है। मरबूत तकल्लुम की मुख्तलिफ़ खुसूसियात बयान कीजिए। नंबर 3, सौती रुकन और उसके अक़साम की वजाहत कीजिए। ये हम तकरीबन अपने सवाल के पर्चे को भी हल कर चुके हैं। ऊपर में जितने सवालात जो आए हैं इन सब का जवाब हम ऊपर देख चुके हैं, और इसकी मज़ीद मुताला के लिए, मज़ीद जानकारी के लिए हम इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। सौतियात और फ़ोनमियात, आम लिसानियात, उर्दू लिसानियात, प्रोफेसर इक़्तिदार हुसैन ख़ान, उमूमी लिसानियात, उर्दू लिसानियात, लिसानी तनाज़ुर, इनके मुसन्निफ़ीन का नाम यहाँ मौजूद है। अब हम जितने पर्चे हल करेंगे इस तरीके से ये हमारे इम्तिहान किसी भी पर्चे को हल कर सकते हैं, लिसानियात का पर्चा हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।